نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم صدق الله العظيم۔ رجب حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ رجب قمری یعنی اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عزت، عظمت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی دین کا سیدھا تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس آیات مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے، جس سے ان 4 مہینوں کی تعین بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی ہیئت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کو ذکر اسی سورت توبہ یعنی آیات نمبر 37 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت، احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے، جیسا کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، جیسا کہ اس کا ترجمہ گزر گیا۔ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کی عظمت و احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا احترام کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرف قرآن سے اس آیت کی تفسیر نقل کی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور مزید فرماتے ہیں، یعنی پہلی آیات میں ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں لفظ عدت تعداد کے معنی میں ہے، اور شہور شہر کی جمع ہے، شہر کے معنی مہینہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔
اس کے بعد فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھا کر بتلا دیا ہے کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر یوم خلق السماوات والارض فرما کر ارشاد کیا کہ قضائے خداوندی اس معامل میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان و زمین پیدا کیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا، ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام و ادب، ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں بھی اب بھی باقی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ مگر ماہ رجب کے معاملے میں عرب کے 2 قول مشہور تھے۔ بعض قبائل اس مہینے کو رجب کہتے تھے جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اور قبیلے مضر کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر یہ وضاحت فرما دی کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے وہ ماہ رجب مراد ہے۔ آیات میں ذالک الدین القیم میں یہ دین مستقیم ہے، یعنی مہینوں کی تعین و ترتیب اور ان میں ہر مہینہ خصوصاً اشہر حرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ازلی کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی اور تغیر و تبدل کرنا کش فہمی اور کش تبعی کی علامت ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ ان معینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کر دیا، ان میں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کو عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں بھی ان کو برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ سامعین محترم، آپ نے حدیث مبارکہ اور آیات کی تفصیل سنی۔ اس کے علاوہ رجب کے بارے میں متعدد کتابوں میں حدیث لکھی گئی ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگرچہ محدثین کرام نے اس حدیث کی سند کے اعتبار سے کلام کیا ہے اور اس کو کافی شدید ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بطور دعا اگر اس کو پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں، دعا کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے۔ البتہ مفتیان کرام کہتے ہیں کہ نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہ کی جائے، البتہ دعا کے اعتبار سے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینوں میں روزہ رکھنا یا رجب کے مہینے میں مخصوص عبادات کے لیے دن متعین کرنا یا مخصوص دن میں کھانے وغیرہ پکا کر تقسیم کرنا، اس کے بارے میں شریعت میں کوئی متعین دین یا متعین عبادت منقول نہیں ہے۔ اس لیے ساری عبادتیں، نماز، روزہ، نفل، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، سب ان مبارک مہینوں میں زیادہ کرنا چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دین مقرر کرنا یا مخصوص عبادت مقرر کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں ہوا۔ اس لیے اپنی طرف سے کوئی عبادت یا کوئی دین متعین کرنا یہ بدعت میں آئے گا اور اجر کے بجائے گناہ ہوگا۔ اس لیے شریعت کے مطابق عمل کرنے میں ثواب ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔